ظاہر ہے لحاف اوڑھ کر کرکٹ نہیں کھیلا جا سکتا، مگر ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کھلاڑی دبیز دستانے پہنتے ہیں، بھاری بھرکم پیڈ چڑھاتے ہیں، گارڈ باندھتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا اللہ بلا اپنے اوپر مڈ لیتے ہیں، جب کہیں اپنے کو گیند سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن آخر اس کے بجائے نرم گیند کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سیدھی سی بات ہے۔ مرزا صریحاً کنی کاٹ کر فلسفہ وگارنے لگے۔ حضرت، مجھے سزا کے طور پر بھی وہ کھیل منظور نہیں جس میں چوٹ کا قوی احتمال نہ ہو۔ مردوں کو چوٹ کھا کے مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے۔ چوٹ کھانے سے حاصل آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آئندہ چوٹ لگے تو چیخ نہیں نکلتی۔ مرزا کو کرکٹ سے کتنی دلچسپی اور اس کی باریکیوں سے کس حد تک واقفیت ہے، ہمیں اس کا تھوڑا بہت اندازہ 5 سال قبل ہوا۔ ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا اور ایک سلو بالر بالنگ کر رہا تھا۔ اس کی کلائی کے ایک ادنیٰ اشارے، انگلیوں کی ایک خفیف سی حرکت پر گیند ناچ ناچ اٹھتی اور تماشائی ہر گیند پر کرسیوں سے اٹھ اٹھ کر داد دیتے اور داد دے کر باری باری ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ جاتے۔ ہمارے پاس ہی ایک میم کے پیچھے کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا بوڑھا پارسی تک اپنے پوپلے منہ سے سیٹی بجا بجا کر بالر کا دل بڑھا رہا تھا۔ ادھر اسٹیڈیم کے باہر درختوں کی فننگوں سے لٹکے ہوئے شائقین ہاتھ چھوڑ چھوڑ کر تالیاں بجاتے اور کپڑے جھاڑ کر پھر درختوں پر چڑھ جاتے تھے۔ ہر شخص کی نظریں گیند پر گڑی ہوئی تھی۔ ایک بارگی بڑے زور سے تالیاں بجنے لگیں۔ جاہلوں کا ذکر نہیں، بڑے بڑوں کو ہم نے اس خوش فہمی میں مبتلا دیکھا کہ زیادہ نہ کم پورے 22 کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہم قواعد و ضوابط سے واقف نہیں، لیکن جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی کی قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ در حقیقت کرکٹ صرف ایک ہی شخص کھیلتا ہے، مگر اس کھیل میں یہ وصف ہے کہ بقیہ 21 حضرات سارے دن اس مغالطے میں مگن رہتے ہیں کہ وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حضرات شام تک سارس کی طرح کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں اور گھر پہنچ کر اس تکان کو تندرستی سمجھ کر پڑ رہتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں، ناممکن ہے کہ کرکٹ کا ذکر ہو اور بار بار مرزا کی دہائی نہ دینی پڑے کہ کھیل علالخصوص کرکٹ سے طبیعت میں ہار جیت سے بے نیازی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ جیتنے کے لیے واقعی کاوش و مزاولت درکار ہے، لیکن ہارنے کے لیے مشق و مہارت کی چندہ ضرورت نہیں کہ یہ مشکل مخالف ٹیم بالعموم خود آسان کر دیتی ہے۔ اچھے اسکولوں میں شروع ہی سے تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح مرغابی پر پانی کی بوند نہیں ٹھہرتی، اسی طرح اچھے کھلاڑی پر ناکامی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کمزور طبیعتیں اس نصیحت کا اس قدر اثر لیتی ہیں کہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم کھلے خزانے یہ اعتراف کر لیں کہ ہمیں جیت سے رنج اور ہار سے خوشی نہیں ہوتی، تو کون سی عیب کی بات ہے؟ انگلستان کا بادشاہ ولیم فاتح اس سلسلے میں کمال بے ساختگی و صاف دلی کی ایک مردہ مثال قائم کر گیا ہے، جو آج بھی بعضوں کے نزدیک لائق توجہ و تقلید ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب وہ شطرنج کی بازی ہار گیا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ چوبی بساط جیتنے والے کے سر پر دے ماری، جس سے اس گستاخ کی موت واقع ہو گئی۔ مورخین اس باب میں خاموش ہیں، مگر قیاس کہتا ہے کہ درباریوں نے یوں بات بنائی ہوگی، سرکار یہ تو بہت ہی کم ظرف نکلا، جیت کی ذرا تاب نہ لا سکا، شادی مرگ ہو گیا۔ یہی قصہ ایک دن نمک مرچ لگا کر ہم نے مرزا کو سنایا۔ بگڑ گئے، کہنے لگے، آپ بڑا فلسفہ چھانٹتے ہیں، مگر یہ ایک فلسفی ہی کا قول ہے کہ کوئی قوم سیاسی عظمت کی حامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نے کسی نہ کسی عہد میں اپنے کھیل کا لوہا نہ منوایا ہو۔ ہم نے چھیڑا، مگر قومیں پٹ پٹ کر ہی ہیکڑ ہوتی ہیں۔ قوموں کو جہاں کا تہاں چھوڑ کر ذاتیات پر اتر آئے۔ جس شخص نے عمر بھر اپنے دامن صحت کو ہر قسم کی کثرت اور کھیل سے بچائے رکھا، وہ غریب کھیل کی اسپرٹ کو کیا جانے۔ بچپن میں بھی تم کھیل جو کھیلے تو صنم کا۔ ہم ناشتہ
کرتے ہی بغدادی جم خانہ پہنچ گئے۔ 15 منٹ کی ردوکت کے بعد یہ طے پایا کہ جو ٹیم ٹاس ہارے وہی بیٹنگ کرے۔ پھر کلدار روپیہ کھنکا، تالیاں بجیں، معطر رومال ہوا میں لہرائے اور مرزا کسے بدھے بیٹنگ کرنے نکلے۔ ہم نے دعا دی، خدا کرے تم واپس نہ آؤ۔ مرزا نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے پھر تاکید کی، کرکٹ مت دیکھو، کرکٹ کی اسپرٹ دیکھو۔ ہم یہ بتانا بھول ہی گئے کہ روانہ ہونے سے قبل مرزا نے اپنے بیٹ پر جملہ تماشائیوں کے دستخط لیے۔ ایک خاتون نے، جو کسی طرف سے ان پڑھ معلوم نہیں ہوتی تھیں، دستخط کی جگہ بیٹ پر اپنے ترشے ترشائے سرخ سرخ ہونٹ ثبت کر دیے، اور مرزا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے وکٹ تک پہنچے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارا راستہ الٹے قدموں طے کیا، اور اگر بیچ میں وکٹ سے ٹکر نہ ہوتی تو شاید ساری فیلڈ اسی طرح پار کر جاتے۔ مرزا نے کرکٹ میں بھی وہی تیہا تیور دکھائے جو ہم ان کے مچیٹوں اور معاشقوں میں دیکھتے چلے آئے تھے، یعنی تکنیک کم اور جوش زیادہ۔ روانگی سے چند منٹ پہلے پیڈ کے تسمے باندھتے ہوئے انہوں نے ایک مرخنے سے کلرک کو یہ ہتھ کنڈا بتایا کہ چھکا لگانے کی سہل ترکیب یہ ہے کہ خوب کس کے ہٹ لگاؤ۔ کلرک نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ زور کا ہٹ کس طرح لگایا جائے۔ مرزا اپنی بڑی بڑی آنکھیں لال کر کے بولے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ ہٹ لگاتے وقت آنکھ میچ کر اپنے افسر کا تصور کرتا ہوں، خدا کی قسم ایسے زور کا ہٹ لگتا ہے کہ گیند تارا ہو جاتی۔ مرزا کے کھیلنے بلکہ نہ کھیلنے کا انداز دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ افسر کا ایک فوٹو نہیں بلکہ پورا کا پورا البم ان کی آنکھوں میں پھر رہا ہے۔ مگر اتفاق سے چوتھے اوور میں ایک گیند سیدھو سیدھ بیٹ پر جا لگی۔ مرزا پوری طاقت سے بیٹ دور پھینک کر چیخے، ہاؤز دیٹ! امپائر دوڑا دوڑا آیا، بیٹ اٹھا کر انہیں پکڑایا اور بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر دوبارہ کھیلنے پر رضامند کیا۔ مصیبت اصل میں یہ تھی کہ مخالف ٹیم کا لمبا تڑنگا بالر، خدا جھوٹ نہ بلوائے، پورے ایک فرلانگ سے ٹہلتا ہوا آتا، ایک بارگی جھٹکے کے ساتھ رک کر کھنکھارتا، پھر خلاف توقع نہایت تیزی سے گیند پھینکتا۔ مرزا کا خیال تھا کہ اس بے ایمان نے یہ چکرا دینے والی صورت انتظاماً بنا رکھی ہے، لیکن ایک مرزا ہی پر موقوف نہیں، کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گیند کیسے اور کہاں پھینکے گا، بلکہ اس کی صورت دیکھ کر کبھی کبھی تو یہ شبہ ہوتا تھا کہ اللہ جانے پھینکے گا بھی یا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے گیند سے اتنے وکٹ نہیں لیے جتنے گیند پھینکنے کے انداز سے۔ بقول مرزا، مشاق بالر سے کوئی خائف نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ وکٹ ہی تو لے سکتا ہے، جان تو اناڑی سے نکلتی ہے۔ سبھی کے چھکے چھوٹ گئے۔ گیند پھینکنے سے پہلے جب وہ ڈھائی گھر کی چال سے لہریہ بناتا ہوا آتا تو اچھے اچھوں کے بیٹ ہاتھ کے ہاتھ میں رہ جاتے۔ آگے بڑھا کوئی تو کوئی ڈر کے رہ گیا، سکتے میں کوئی منہ پہ نظر کر کے رہ گیا۔ ہر مرتبہ ظالم کچھ ایسے غیر پیشہ ورانہ جذبے اور جوش کے ساتھ گیند پھینکتا گویا یہ وہ پہلا پتھر ہے جس سے ایک گنہگار دوسرے گنہگار کو سنسار کرنے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود مرزا انتہائی دندہ شکن حالات میں ڈنڈے گاڑے کھڑے تھے۔ لیکن یہ درست ہے کہ رن نہ بننے کی بڑی وجہ مرزا کے اپنے پینترے تھے۔ وہ اپنا وکٹ ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ اگر گیند اپنی طرف آتی ہوتی تو صاف ٹل جاتے، لیکن اگر ٹیڑھی آتی دکھائی دیتی تو اس کے پیچھے بیٹ لے کر نہایت جوش و خروش سے دوڑتے۔ کپتان نے بہتیرا اشاروں سے منع کیا، مگر وہ 2 دفعہ گیند کو باؤنڈری لائن تک چھوڑنے گئے۔ البتہ ایک دفعہ جب وہ اپنے بیٹ پر لپسٹک سے بنے ہوئے ہونٹوں کو محویت سے دیکھ رہے تھے تو گیند اچانک بیٹ سے آ لگی اور وہ چمک کر ہوا میں گیند سے زیادہ اچھلے۔ وکٹ کیپر اگر بڑھ کے بیچ میں نہ پکڑ لیتا تو ایسے اوندھے منہ گرتے کہ ہفتوں اپنی شکل آپ نہ پہچان پاتے۔ یوں بھی بعض کھلاڑی گیند کو دیکھتے نہیں، سنتے ہیں، یعنی ان کو اپنے قرب و جوار میں گیند کی موجودگی کا احساس پہلے پہل اس آواز سے ہوتا ہے جو گیند اور وکٹ کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔
लेकिन दूसरे ही ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच के मारी कि मिर्जा के सर से एक आवाज और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब अंपायर ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्जा खूब जम के खेले और ऐसा जम के खेले कि उनकी अपनी टीम के पांव उखड़ गए। इस इजमाल पुरमलाल की तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता वैसे ही मिर्जा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते और जब वो कुशा कुशा पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि धकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते, मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्जा ने यके बाद दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों को बशमूल कप्तान जीशान इस तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने पसमानदगान को सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार अब मिर्जा के अलावा कोई रन न बनाए। लेकिन मिर्जा आखिरी विकेट तक अपनी वजह एहतियात पर साबित कदमी से कायम रहे और एक रन बना के नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्जा खुद को बड़े फख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है। खेल के मुख्तसर वक्फे के बाद तवील लंच शुरू हुआ जिसमें बाद शादीशुदा अफसरों ने छक के बियर पिए और ऊँघने लगे। जब चाय के वक्त में कुल 10 मिनट बाकी रह गए और बैरे छपाक छपाक प्यालियां लगाने लगे तो मजबूरन खेल शुरू करना पड़ा। 2 खिलाड़ी अंपायर को सहारा देकर पिच तक ले गए और मिर्जा ने बॉलिंग संभाली। पता चला कि वो बॉलिंग की इस नायाब सिन्फ में यदे तूला रखते हैं जिसे उनके बदखा वाइड बॉल कहने पर मुसिर थे। नतीजा ये हुआ कि हिट लगे बगैर भी धड़ाधड़ रन बनने लगे। 3 ओवर के बाद ये हाल हो गया कि मिर्जा हर गेंद पर गाली देने लगे। शिकार में भी उनका सदा से यही दस्तूर रहा है कि फायर करने से पहले दांत पीस कर तीतर को कोसते हैं और फायर करने के बाद बंदूक बनाने वाले कारखाने को गालियां देते हैं। हम बॉलिंग की मुख्तलिफ किस्मों और बारीकियों से वाकिफ नहीं, ताहम इतना ज़रूर देखा है कि जिस रफ्तार से मिर्ज़ा विकेट की तरफ गेंद फेंकते उससे चौगुनी रफ्तार से वापस कर दी जाती। वो थोड़ी देर कज रफ्तार गेंद को हैरत और हसरत से देखते, बार बार इस पर अपना दायां कफ़े अफसोस मलते, फिर भदर भदर दौड़ते, सांस भर जाती वहीं और उसी लम्हे लुंजे हाथ से गेंद फेंक देते, मुंह फेर कर इधर को उधर को बढ़ा के हाथ। इब्तिदा में तो मुखालिफ टीम उनकी बॉलिंग के म्यार से निहायत मुतमईन व महजूज हुई, लेकिन जब उसके पहले ही खिलाड़ी ने 15 मिनट में 30 रन बना डाले तो कप्तान ने इसरार किया कि हमारे दूसरे बैट्समैन रह जाते हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए आप अपना बॉलर बदलिए। मिर्जा बॉलिंग छोड़कर पवेलियन में आ गए। मारे खुशी के कानों तक बाछें खिली पड़ रही थीं। जब वो अपनी जगह पर वापस आ गईं तो मुंह हमारे कान से भिड़ाकर बोले, कहो पसंद आई? कौन, किधर? हमने पूछा। हमारा हाथ झटक कर बोले, नीरे गाउदी हो तुम भी, मैं क्रिकेट की स्पिरिट की बात कर रहा हूँ।